یہ بھائی نے سوال کیا ہے، میں بے شک مانتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک بھائی نا ذہن بنا اپنا، یہ نا امیر معاویہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ناسبیت کی اصطلاح ہے۔ ہمارے بدی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ امیر ابو بکر، امیر عمر، امیر عثمان، امیر علی کہہ رہے ہیں تو آپ امیر معاویہ بھی بولو، مسئلہ ہی۔ لیکن علی کو حضرت علی کہہ رہے ہو اور معاویہ کو امیر معاویہ کہہ رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا علی امیر المومنین نہیں؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، امیر ابو بکر، امیر عمر، امیر عثمان، امیر علی، امیر حسن، امیر معاویہ۔ اسی طرح امام حسن، امام حسین نہیں کہنا چاہیے، یہ رافضیت کی اصطلاح ہے۔ اگر آپ امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی کہتے ہیں، آپ امام حسن، امام حسین بھی بولو، کوئی پریشانی نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ یہ ضرور تمیز رکھا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہمارے شعار ہیں، اہل سنت کے شعار ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں وہ علیہ السلام کہہ دیا کیا حرج ہے؟ سلام علی المرسلین، قرآن کہتا ہے رسولوں پر سلام کیا، علیہ السلام ان کے لیے استعمال، یہ کبھی بھی غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوان، یہی کہا ہے نا لوگ، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت کی اصطلاح، اس میں احتیاط، کسی قسم کا غلو نہیں ہے، کسی قسم کا شرک نہیں ہے، کسی قسم کا اعتدال پھلانگنا نہیں ہے۔ بھائی سوال کیا کہ میں بے شک مانتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ یہ میں بھی درس میں کہہ رہا تھا نا، ابھی دیکھنا آگے کیا ہونے والا ہے۔ پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو دیکھی ہے، آپ میری کرامت کے قائل ہو جاؤ گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جس میں وہ شخص مسلم کی حدیث نمبر 4776 بیان کر رہا تھا، جب وہ بیان کر رہا تھا میں اس کو چیک کیا تو وہ اس حدیث میں موجود تھا کہ حضرت امیر معاویہ ان لوگوں کو ناجائز کاموں کا حکم دیتے تھے، یہ سمجھا دیجیے۔ بھائی وہ حدیث دوبارہ نکالیں، اگر اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہوئے نظر آ جائیں تو جو چور کال وہ میرا۔ اس نمبر پہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام کھانے کا حکم دیتے ہوئے نظر آ جائیں تو جو چور کال وہ میرا۔ ہاں، راوی کہتا ہے کہ تم اپنے چچا کے لڑکے کو دیکھتے نہیں ہو، وہ حرام کھانے کا حکم دیتا ہے، مدینے میں بیٹھ کے شام کا بتا رہا۔ اب کوئی اس سے پوچھے تجھے کس نے بتایا؟ اور سمجھ میں آ رہی کچھ بات ہے؟ کیا فیس بک پہ کوئی ویڈیو تم نے بھی دیکھی تھی؟ سمجھے بات کو؟ یاد رکھیں روات کی باتیں، بخاری مسلم میں حدیث کے علاوہ راویوں کے اپنے بھی جملے نا، تو حدیثیں حجت ہیں، راویوں کے فہم نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب اگر مثال کے طور پہ کوئی راوی ان کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ حقائق و قرائن کے خلاف ہے تو راوی کی بات کو رد کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس حدیث کو ایک نظر دوبارہ دیکھیے گا اور پھر دوبارہ لکھ دیجیے گا بھلے سوال۔ اور کہا کہ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں احادیث کو پڑھنا اور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ اسلام 360 بھی انجینئر سے متاثر ہے۔ بس صحیح سمجھ گئے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کا ڈاکٹر بننے کا دل چاہے گا، مثال ہے میرا سرجن بننے کا دل چاہتا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں یوٹیوب کے اوپر ہے نا کچھ سرجری کی ویڈیوز دیکھوں، ایک میڈیکل کی کتاب سرجری کی خرید کے لے کے آؤں، اس کو اس کے ساتھ ٹیگ کروں، اور اگلے دن میرے گھر میں سے کوئی کہے کہ یہاں درد ہو رہا ہے، پتھری ہے، پتھری کاٹو، ارے تو کیا نہیں میری تحقیق ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں ویڈیو بھی دیکھ لیے، ملا کے بھی دیکھ لیا، زبردست کام ہو گیا بھیا۔ ایسا ہوگا؟ اس کو اجازت دی جائے گی ایسے؟ اچھا اسی طریقے سے آپ کیا کرو، آپ نے آن لائن جو ہے وہ تعلیم حاصل کری، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے انجینئرنگ کی یا فلاں کوئی بھی آپ نے آن لائن تعلیم حاصل کری، اب کسی بڑی فرم میں جاؤ، بڑی فرم میں جا کے کہو جی میں نے آن لائن پڑھا تھا، یہ میری ڈگری ہے، وہ کہے گا اچھا یہ ادھر ہے، یہ کر کے دکھا، ایسی ہوگا یا نہیں؟
لیکن اگر کوئی واقعی کسی انجینئرنگ کی ایسی فیکٹری سے آپ پڑھ کے گئے ہو جو آپ پریکٹیکلز بھی ہوتے تھے، جو ایفیلیٹڈ ہے کسی بڑی یونیورسٹی سے، اس کی ڈگری آپ کو ملی ہے، آپ گئے ہو، سامنے نے دیکھا اچھا وہاں سے پڑھ گیا بھائی، بڑی بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں، نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے، یہ مولوی تنگ نظری سکھاتے ہیں، یہ پڑھنے نہیں، تحقیق کرنے نہیں دیتے۔ اچھا بھائی تو کر لے، پھر یہی ہوگا، نیم اللہ خطرہ ایمان، اور دوسروں کے لیے پہلے اپنے لیے خطرہ ایمان۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ بھائی جان، دین کا علم حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اچھے جو مدارس ہیں جہاں کتاب و سنت کی تعلیم سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے، وہاں داخلہ لیں، علماء حق سے دین کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ اس کے بعد کتابیں اور لائبریریاں آپ کی ہیں، جس پر چاہے تحقیق کرنا، کون روک رہا؟ ابھی بھی کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو۔ بھائی آپ ہمارے کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، اور مسجد میں لائبریری ہوتی ہے، اور کسی بھی لائبریری کو جا کے دیکھ لیں، آپ کو شیلف کے اوپر تالے نہیں ملیں گے، کھلیے اپنے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی پڑھے گا اور ہمارا وہاں پر مقرر جو بھی عالم فاضل جو خطیب جو بھی ہے اس سے وہ رجوع کرے گا کسی مسئلے میں، اس کو اشکال ہے، اس کو جواب دے دے گا، اس کو نہیں آتا ہوگا، وہ بڑے شیوخ کی طرف اس کو ریفر کر دے گا، جاؤ بھائی ان سے پوچھ لو، ان سے سیکھ لو۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بھائی کسی ڈاکٹر سے میرا علاج نہیں ہو رہا ہوتا، میں کیا کرتا ہوں؟ دوسرے کے پاس چلے آتا ہوں، تیسرے کے پاس چلے آتا ہوں۔ دنیا میں ایسی مخلوق دیکھی ہے کہ بھائی کیا ہوا، گھر میں ملنے کے لیے گئے، دروازہ بند، اندر پڑا ہوا، کیا ہوا بھائی؟ بخار ہو گیا، تو میڈیکل سے گولی لینے کے لیے گیا، پھر گولی لے کے آیا، کھائی، صحیح نہیں ہوا، تو بس میرا میڈیکل سائنس سے ایمان اٹھ گیا۔ یہ سب غلط بولتے ہیں، یہ ساری دوائیں جھوٹی ہیں، یہ سب غلط نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، فوراً بھاگ کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فوراً بھاگ کے تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مرنا نہیں ہے، خود کو موت نہیں آنے دینی ہے۔ اور میرے بھائی خود کو موت آ جائے وہ اچھا ہے، ایمان کی موت نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں اس بات کی کہ کوئی چیز شک میں ڈال رہی ہے تو شک تو شیطان کا تیار ہے کہ اسی کے ذریعے سے وہ لے کے جاتا ہے بے عملی کی طرف، اور بے عملی سے لے کے جاتا ہے بے دینی کی طرف۔ اس لیے کوشش کریں جب شک پیدا ہو فوراً علماء سے رجوع کریں۔ ایک سے نہیں پتا دوسرے پاس چلے جائے، دوسرے پاس نہیں ہوتا تیسرے پاس چلے جائے، یہ ہے طریقہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا، شیخ محترم یزید کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ نہیں بھائی کوئی ضروری نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو دفاع کس کا ضروری ہے۔ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس نے سوال کیا ہے وہ بڑا چوکنا ہو کے جواب کو سنے، یزید کا دفاع بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یزید کے جن صحابہ نے بیعت کی تھی نا، انہوں نے اس ظالم آدمی کی بیعت کی کیوں؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ضروری ہے، سمجھے؟ جن حضرات صحابہ نے یا جن اہل بیت نے، آپ کو پتا محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی کو یزید کا دفاع کیا کرتے تھے، عبداللہ بن متی اور اس کے ساتھیوں کے مد مقابلے۔ پڑھو آپ تاریخ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن صحابہ یا اہل بیت یزید کی بیعت کی، انہوں نے یہ ظالم کی بیعت کیوں کہ ان کا دفاع پہلے کرے، تو بھائی انہوں نے کیوں کر لی اس کی بیعت؟ اور پھر جب بقول آپ کے کہ اس نے یہ والے ظلم و ستم کیے جو بقول آپ کے کہ اس نے کیے ہیں، تو پھر انہوں نے بیعت توڑی کیوں نہیں اس کی؟ یہ آپ کے ذمہ جواب آتے ہیں، ہمارے ذمہ یزید کا دفاع نہیں ہے۔ سمجھے بات ہے نہیں؟ اور آپ کو لگ یہی رہا ہوگا میں یزید کا دفاع کر رہا ہوں، نہیں، میں آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ نہیں بعد میں کرنا، بعد میں سوال لکھ کے کریں، سوال لکھ کے کریں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حسن اللہ یاری کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ رافضی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری کے لیے رافضی کہتے ہیں یہ بدعتی ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ ہم کہتے ہیں وہ رافضی ہے، اور وہ واقعی پکا رافضی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن میں تحریف ہوئی گئی، وہ اس میں مناظرے کے لیے تیار ہے، قرآن میں رد و بدل کے اوپر وہ 1000 دلائل دینے کو تیار ہے۔ اس نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے، سنیں ذرا بات کو،
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، مسئلہ وہ رافضی کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، اور رافضی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بدعتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کسی اہل حدیث عالم کو چاہیے کہ وہ اس کا منہ توڑ جواب دے؟ بالکل، ہم نے اس کے لیے ویڈیو بنائی ہے، ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پونے 2 سال یا 2 سال ہو گئے اس ویڈیو کو، ہم نے اس کے اندر عرض کی تھی، ان کا ایک وہ قریبی ہے، اس نے ہم سے رابطہ کیا تھا واٹس ایپ پہ ہمارے بھائی سے، کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کر لو آن لائن۔ میں نے کہا ہم جانتے ہی نہیں آن لائن کیا ہوتا، آن لائن تو ویڈیو بنتی ہے دلائل کی، مناظرہ تو آمنے سامنے ہوتا ہے بھائی۔ مناظرہ وہ آواز نہیں آ رہی ہے، وہ اب اتنا ٹائم ہو گیا پاکستانی حساب سے، اتنا ٹائم ہو گیا اب یو کے حساب سے، اتنا ٹائم ہو گیا، یہ چکر ہی نہیں ہوتا۔ رات کو بیٹھو، عشاء پڑھ فجر تک فارغ آرام سے، سمجھے بات کوئی نہیں؟ تو ہم نے بولا بھائی ایک بندے کا کرایہ ہم سے لے لو، اس کو بھیج دو، اور نہیں تو 2 بندوں کا کرایہ ہمیں بھیج دو، ہم کہتے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم ان کی طرح یو کے میں تھوڑی بیٹھے ہوئے، تو اس لیے بات ہونی چاہیے آمنے سامنے، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، جب دل کرے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کاروبار ختم ہو گیا اور قرض بھی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص عمل اور وظیفہ بتا دیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا کیا کریں، اللہم اکفنی پہ حلالے کا من حرامے کا، واغننی پہ فضلے کا من سواک۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار کی کشادگی کرے گا انشاءاللہ، سارے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ میرا اپنا تجربہ ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان ہونے والی جنگ اسلامی تھی یا سیاسی؟ ان کے درمیان کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی۔ بھائی آپ نے یزید کو کوئی زرہ پہنا ہوا میدان میں کھڑا ہوا کہیں دیکھا ہے قسطنطنیہ دنیا کے علاوہ؟ بل قسطنطنیہ دنیا کے علاوہ یزید کسی جنگ کے میدان میں نظر آیا آپ لوگوں کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری زندگی جہاد کرتے رہے، انہیں چھوڑے، یزید کہیں نظر آیا نہیں۔ اچھا، یزید کبھی کوفہ گھومنے بھی آیا؟ چلو دیکھ کے آؤ کوفہ کیسا بنا ہوا۔ ابھی وہ نکالو تاریخ میں کوئی لولی لنگڑی روایت نکالو، تو کبھی گھومنے ہی آ جاؤ، دیکھ کر آؤں کیسا ہے۔ بھائی ہوا یہ کہانی ہے کہ اہل کوفہ نے، اور سننا، اہل کوفہ کے جو موجودہ دور کے ریپریزنٹیوز ہیں، سمجھتے ہیں، نمائندے، پتہ ہے اہل کوفہ کے نمائندے کون ہیں؟ ہمارے محرم میں بن جانے والے نیم ذاکرین، وہ اہل کوفہ کے ریپریزنٹیوز ہیں۔ انہوں نے ساری محنت اس پہ صرف کرنی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بھی ظلم ہوا، حتیٰ کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم بھی شامیوں نے مارا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھے ذرا بات۔ تو بھائی بات یہ ہے، اہل کوفہ نے بقول ہمارے ذاکرین کے، اہل کوفہ نے ہمیں یعنی 60,000 خطوط لکھے، اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم یزید کے مد مقابل آپ کی بیعت کریں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ، جن میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور آپ کے اہل خانہ میں سے دیگر حضرات نے روکا، کہا نہ جائیں، فتنہ گر لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی کوئی فتنہ کریں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر فرمایا، میری وجہ سے اگر کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس کے لیے مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ چلے گئے۔ انہوں نے پہلے رستے میں شک ہوا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا، جا کوفے کے حالات دیکھ کر آ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ وہاں گئے، ان کو انہوں نے وہاں شہید کر دیا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ بدلا اور آپ جو ہے دمشق جانے لگے۔ ادھر دمشق۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کہاں شہید ہوئے ہیں؟ کربلا کوفے کے راستے میں، دمشق کے راستے میں۔ اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بلبائیوں نے آ کے کہا ہو، حضرت کو ذرا بات سنیں،
ہم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، ذرا ہمارے ساتھ وہاں تک چلیں کربلا تک. ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ ہمیں پوری سیٹنگ بنانی ہے یزید کو آپ کا جو نا قاتل ثابت کرنا. ایسا نہیں. ایک اور دلیل کیا ہے؟ ایک اور دلیل یہ ہے کہ جب ان بلوائیوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری 3 شرائط ہیں. پہلی، مجھے مدینہ جانے دو. دوسری، مجھے ان محاذوں پہ جہاں اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف جہاد ہو رہا وہاں جانے دو، اپنی زندگی وہاں پہ لگا دوں گا. اور تیسری، مجھے یزید کے پاس جانے دو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کوئی یزیدی لشکر تھا تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ جانے دو، جہاد کے محاذوں پر جانے دو یا کوفہ جانے دو. یہ بولنا چاہیے. آدمی کو جہاں سے خطرہ ہوتا ہے آدمی اس کا نام نہیں لیتا، جہاں سیکورٹی آئے گا وہیں جائے گا. جیسے مدینہ کا نام لیا تھا، جیسے محاذوں کا نام لیا تھا، محاذوں پہ اپنے بھائی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یہ نہیں. تو حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ یہ ان کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کے شہید کیا جنہوں نے پہلے ان کے بڑے بھائی حسن کو، ان سے پہلے علی کو اور ان سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. ہمارے یہاں نا بڑا مسئلہ ہے، ہم ہمیشہ فائل کو الٹی طرف سے پڑھتے ہیں، سیدھی طرف سے نہیں پڑھتے. کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کہانی شروع ہوتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے دورہ حکومت سے. ان کے دورہ حکومت میں جو باغی آئے تھے انہوں نے آ کے جو فساد کیا، اور اس فساد کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد وہ بلوائی واپس سری لنکا کی فلائٹ پکڑ کے چلے گئے. بھائی آج کا دور سمجھ رکھا ہے نہیں نا؟ وہ وہیں تھے مدینے میں، اس کے اطراف میں تھے، وہ جہاں رہتے تھے وہ پہلے بھی. اور انہی باغیوں اور بلوائیوں نے بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ جنگ الصفین کے اندر بھی فتنہ کیا. انہی لوگوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا. انہی لوگوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا. انہی میں سے 3 نکل کر گئے، علی، عبداللہ بن زبیر اور معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان تینوں پہ حملے کیے. علی زخمی ہوئے، عبداللہ بن زبیر زخمی ہوئے، معاویہ والا پکڑا گیا جس سے پوری چین کھلی. علی 3 دن بعد شہید ہوئے، عبداللہ بن زبیر صحت یاب ہوئے، اور وہ پورا قصہ خراب ہوا. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یزید مد مقابل حسین کی لڑائی ہے، یہ باغیوں کی مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہے. چن چن کے مسلمان حکمرانوں کے نشانے لگانا ہے. ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. بات بھائی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ برائی سے بچنے کا حکم دیتے تھے. میں نے نہیں کہا بھائی کہ جس نے سوال لکھا ہے وہ اگر کھانا کھا کے آیا نیند پوری کر کے آیا تو میں نے کب کہا بھائی؟ یہ تو قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا، اور ساتھ میں پوچھا تھا غلط کر رہا ہوں تو آپ صحیح کر دو. مجھے پتا تھا، مجھے اس کا پتا تھا، تو اس لیے میں نے نہیں کیا کوئی بھی ترجمہ، یعنی کہ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. وہ جو پڑھا قرآن کی آیت پڑھی ہے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہو، یہ بھی فرمایا کہ ہر صحابی جنتی ہے، یہ بھی میں نے کب کہا؟ اچھا آپ ایک کام یہ کرنا کہ اب ذرا پورے ہوش و آواز کے ساتھ یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے چینل پر اپلوڈ ہوگی اس کو دیکھ لینا. میں نے صرف قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے معنی کرتا گیا، ساتھ ساتھ کہتا گیا مسئلہ ہے تو بتا دے، اس میں مسئلہ ہے تو بتا دے. میں نے کچھ نہیں کہا. کہتے ہیں لیکن صحیح بخاری کی 3 احادیث میں آتا ہے کہ مدغم، اور اس کے ساتھ انہوں نے سواد کی علامت لگا کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہیں اس کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، پکا تاثر تھے، تاکہ مدد بھی کرے. انہیں ایک نامعلوم تیر لگا اور دیگر صحابہ نے انہیں مبارک دی کہ شہید ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے مبارکباد دیتے ہو، اس نے مال غنیمت سے چادر چرائی تھی جو آگ کی بنا کر اس پر ڈال دی گئی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اللہ کے رسول سے جہنمی کہہ رہے ہیں، آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ ہی نے لکھا، آپ ہی نے لکھا ہے، آپ ہی کی تحریر ہے. اللہ کے رسول اسے جہنم کی بشارت دے رہے ہیں، آپ کے رب اس سے راضی ہو گیا. تو کون سا لطیفہ ہے؟
صحابی کی تعریف سمجھ لیجئے بھائی جان. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، جتنا وقت مل سکا اس میں آپ کی تعلیمات پہ اس نے عمل کیا، اور اسی حالت کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی. اسی حالت کے اندر اس کی، آپ زیادہ نہیں، مدغم کا ایمان لانا ثابت کر دو کہ وہ ایمان لایا تھا. اس چکر میں مت پڑنا کہ ابن عبد البر نے اس کو معرفت الاصحاب والی کتاب میں ذکر کیا ہے، کیونکہ ابن عبد البر نے تو مالک بن حارث اشتر کو بھی ذکر کیا ہے کہ کیا اس کو بھی صحابی مان لیں؟ ہمیں بتاؤ. انہوں نے تو ابو طالب کو بھی ذکر کیا ہے. اس پہ تو آپ میرا گال چوم لو گے انشاءاللہ. ہم نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ صحابی کی تعریف پر جو پورا اترے گا وہ صحابی کہلائے گا، ورنہ وہ صحابی نہیں ہوگا. بھائی نے کہا کہ جی دوسری حدیث، عبداللہ الحمار بار بار شراب پیتے تھے، حد جاری ہوتی تھی لیکن باز نہیں آتے تھے، تو اس میں کیا ہوا؟ آپ سمجھے ذرا اس بات کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم من الخطا تھوڑی تھے. یہ تھوڑی ہمارا عقیدہ کہ وہ خطا کریں گے ہی نہیں. یہ ہم نے کب کہا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ وہ شراب پیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حد قائم کرتے ہیں، یہی تو بات ثابت کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم من الخطا نہیں. اس سے تو غلطی ہوتی ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آج تک کسی نے بھی ان کو فاسق کہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور ایسے چلے. ایک آپ کو تحقیق کا نقطہ دے، میرے علم میں نہیں ہو سکتا ہے، پھر میرے بھی علم میں آ جائے گا. پیچھے والے بھائی آپ درس سننا ہے، آ جاؤ نا آگے. موبائل چلا رہا، آ جائیں. میرے پاس بھی موبائل ہے، میں تو نہیں چلا رہا، آپ بھی آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار شراب پیتے تھے. اچھا، یہ بھی ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ بار بار شراب پیتے تھے، حد جاری ہوتی تھی، تو ہمیں شرعی مسئلہ پتہ لگا کہ شراب کے اوپر اس طرح حد جاری ہوتی ہے. جسے مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الطہارت کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ وضو میں پیر دھو رہا، پیر دھونے میں ایڑیاں نہیں دھو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دھو، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. ہمیں پتہ لگا ایڑیاں بھی دھونی، اس کو ایسے نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام جب یہ غلطیاں کرتے تھے نا، اس سے دین مزید سہل ہو جاتا تھا، مزید اس کی تشریح ہو جاتی. آپ سمجھیں اس بات کو. ہمارا اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، ہمارا اختلاف اس پر ہے آپ صحابہ کی طرف ان اغلاط کا انتساب کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی آدمی فاسق ثابت ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ان کے لیے فرمایا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے ان کے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے ہر قسم کے کفر کو، ہر قسم کے کھلے گناہ کو، فسق کو، اور ہم نے ہر قسم کی نافرمانی، سرکشی کو ان کے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے ناپسندیدہ کر دیا ہے. آپ کہہ دو کہ وہ نہیں، وہ یہی عمل کرتے تھے، اور آپ ان کا فسق ثابت کرنے بیٹھ جاؤ، آپ قرآن کی آیت کا انکار کرو، آپ اس کے خلاف جاؤ، اور اسی سے ہم آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کے معاملے میں نہیں جانتے تو خاموشی اختیار کرو، کہ کہیں خدا نہ خواستہ تم ان پر ان تین میں سے کوئی تہمت لگانے کے نتیجے میں، حدیث میں کیا الفاظ ہیں، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ تہمت لگائی، دو میں سے کسی ایک پر وہ پلٹ دیے. آپ نے صحابہ کے لیے معمولی سے بھی کفر کا اثبات کیا، وہ آپ پہ پلٹے گا. آپ نے صحابہ میں سے کسی کے لیے معمولی فسق کا یعنی اثبات، وہ آپ پہ پلٹے گا. آپ نے ان کے لیے عصیان کا، وہ آپ پر پلٹے گا. اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے. بھائی نے سوال کیا آپ سمیت دیگر علماء جو دفاع صحابہ کے مقدس مشن پر کام کر رہے ہیں، تو امیر یزید اس کے ساتھ وہ رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح لگائی دی ہے انہوں نے. میں نے نہیں کہا ہے، کہیں آپ بولیں بعد میں تم کہہ رہے تھے کہیں گے تو امیر یزید پر
لگائے گئے تمام الزامات کا ٹھوس دلائل سے رد کرتے ہیں، اور چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یزید کے وکیل یا دفاع نہیں کرتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں اس کا دفاع نہ کریں جس کو صحابہ نے اپنا امام بنایا؟ شکریہ ابو عبد الہادی۔ اچھا بھائی، یہ بھائی سوال لکھنے والا ہے نا، یہ اس کا جواب میں تھوڑی دیر پہلے ہی دے چکا ہوں، اس نے غور نہیں کیا۔ بھائی سوال بعد میں آیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے، ہم ایک سوال کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ و اہل بیت نے یزید کی بیعت کی ان پہ کیا حکم لگے گا؟ اور دیکھ لو آپ نے کیا کرا ہے۔ آپ نے جملہ بولا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم ان کا دفاع نہ کریں جن کو صحابہ نے اپنا امام بنایا؟ آگے جواب خود بخود۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انشاءاللہ خود دفاع کریں گے، ہم تو بس سوال کریں گے۔ بھائی نے سوال کیا کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی یزید کے محل عربوں کو محل بنانا آتا تھا؟ عربوں کے پاس محل تعمیر کرنے والی کاریگری تھی؟ وہ کیوں اکبر شاہ نجیب آبادی کو پڑھتے ہو یار، اللہ کے بندوں؟ بھائی عربوں کو محل بنانے نہیں آتے تھے، یہ اب آئے ہیں عربوں کو یہ چیزیں، وہ باہر سے انجینئر بلا رہے ہیں۔ وہ کیوں بلاتے ہیں باہر سے اتنے انجینئر؟ نیشنل جغرافک پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اب بھی نہیں آتا، محل وحل بنانے نہیں آتا۔ وہ گھر میں رہتا تھا، گھر بڑا ہو سکتا ہے، کوٹھی نما بھی ہو سکتا ہے، محل نہیں کہہ سکتے اس کو۔ یزید کے محل میں رہی اپنی ستیلی بیٹی کے ساتھ۔ ستیلی، اچھا یہ بھی ایک چیز سمجھیں کہ نا اسلام میں یہ سگا ستیلا نہیں ہوتا، یہ ہندوؤں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ایک باپ کی جتنی اولادیں ہیں سب سگی ہیں، وہ ستیلی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک آدمی کی 3 مائیں ہوں گی تو وہی نہیں کہے گا میری ستیلی ماں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ وہی کہے گا میری ماں، اس دوسری ماں سے پیدا ہوا ہر بچے کے لیے کہے گا میرا بھائی، میری بہن۔ یہ ہندوؤں کا تصور ہے، اسلام میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ستیلی بیٹی کے ساتھ جو یزید کی بیوی تھیں، کہا یہ سچ ہے آپ کی قبر مبارک بھی بنو امیہ قبرستان میں۔ جی ہاں، تاریخ دمشق کے اندر صحیح سند سے روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں واقعہ ہررا کے متعلق، یہ پتہ نہیں بھائی نے کیا لفظ لکھا ہے، واقعہ ہررا کے متعلق تفصیلی گفتگو نہیں، کچھ اور لفظ ہے۔ یہ جس بھائی کا سوال ہے وہ لے کے دوبارہ اس کو لکھ لے، دے دیں بھائی۔ بھائی نے سوال لکھا حضرت امیر معاویہ، یہ امیر والا میں نے بتا دیا تھا، آئندہ اصلاح کیجیے گا اپنے نہ بولنے میں نہ لکھنے میں، یہ نہیں لکھا کریں۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا، اس کا مشورہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیا تھا، اس کے بارے میں اپنا موقف واضح فرمایا۔ میری کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ اہل شورا میں سے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ اہل شورا میں سے تھے، میں تو ایک معمولی طالب علم بھی نہیں ہوں، میں اس پہ کہاں سے اپنا موقف دوں؟ وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتے تھے۔ بھائی آپ نہیں سمجھے میری بات، سنو ذرا بات کو۔ جو مجلس شورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جسے ابو بکر نے بحال رکھا، جس پہ عمر نے اعتماد کیا، جس شورا کو عثمان نے چلایا، جس پر علی نے ہمیشہ دعویٰ کیا، جس کی بیعت پر حسن خلیفہ بنے، وہی اگر یزید کے بارے میں مشورہ دے کہ ایسے خلیفہ بنا لو، تو میں کہاں سے اپنا موقف دے سکتا ہوں؟ مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر جاننے والے لوگ تھے بھائی، ہم اس پر اپنا کوئی موقف نہیں دے سکتے۔ اور کہا کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین، دیکھو لکھنے والا حضرت امام عبداللہ بن عباس نے لکھتا، حضرت امام عبداللہ بن زبیر نے لکھتا، لیکن حضرت امام حسین لکھتا ہے۔ یہ ہے رافضیت کا پروپیگنڈا۔ تو حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی وضاحت کر دی۔ یزید کی بیعت صرف عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی تھی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ یزید کی طرف سے لوگ بیعت لینے کے لیے جب مدینہ کے اندر آیا اور بیعت لیتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہنچے، رات کا وقت تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ دروازے پہ آیا، جی میں کہا حضرت وہ یزید کی بیعت کے لیے آئے۔ اچھا تو آپ کی بیعت کے لیے آئے؟
تو حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہو برا کام کر رہے ہو؟ کہا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اچھا کام کر رہے ہو تو مسجد میں آنا نا صبح سب کے سامنے بیعت لینا. یہاں اندھیرے میں اکیلے میں کیوں آئے ہو بیعت لینا؟ اور سمجھو کچھ بات کوئی نہیں. حسین رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا, یہ کہہ رہے ہیں یزید کی بیعت نہیں ہونی چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اچھا کام کر رہے ہو تو مسجد میں آ کے کرنا نا, سب کے سامنے کرنا. آ رہی ہے کچھ سمجھ میں بات؟ تو صرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود مجتہد تھے, وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بھائی نے سوال میں کہا کچھ لوگ تو بغیر ٹوپی رومال کے نماز پڑھتے ہیں, اس کے متعلق وضاحت فرما دیں. نہیں بھائی جان یہ ذرا سمجھیں, لباس آپ کا جو یہ ہم جو لباس پہنتے ہیں, لباس کی تکمیل سر ڈھانپنے میں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے شلوار پہنی اور بازار میں نکل گئے, سب کیا بولیں گے؟ بھائی بنیان اور قمیص دھلی نہیں تھی کیا؟ کہیں گے نا. آپ صرف بنیان اور قمیص میں نکلا, بھائی کہیں لڑائی ہو گئی تھی اس نے قمیص پھاڑ دی, ایسا نہیں نا. تو اسی طریقے سے سمجھے اس بات کو, دنیا کے اندر ہر مہذب معاشرے کے اندر ہر قوم اور تہذیب میں سر ڈھانپنے کا آپ کو تصور ملے گا. پنجابی حضرات کی پگڑی ہوتی ہے, بلوچ حضرات کی پگڑی ہوتی ہے, سندھی حضرات کی سندھی ٹوپی ہوتی ہے, برطانوی لوگ 3 پیس سوٹ پہ ہیٹ لگاتے ہیں. دنیا کی کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے جس میں لباس کے ساتھ سر ڈھانپنے کا تصور نہ ہو. یہ آپ کی لباس کا تکمیل ہے. سر ضرور ڈھانپنا چاہیے, بطور لباس بھی ڈھانپنا چاہیے. اور جہاں تک رہی سنت کی بات, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر ڈھانپا کرتے تھے. جو روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ فلاں وقت پہ آپ کو ننگے سر دیکھا گیا ہے, فلاں وقت پہ آپ کو ننگے سر دیکھا گیا, اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی ایام میں غربت تھی. آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, آپ ایک کپڑا اپنے جسم پر پہنتے تھے, ایک کپڑے سے اپنا جسم ڈھانپتے تھے. تو ایسے میں سر پہ کپڑا کیسے رکھیں گے؟ ہاں لیکن سوال کا ایک جز اور ہے, اور وہ یہ نماز ہو جاتی ہے نہیں تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ستر عورت کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے. بھائی کوئی ہے دنیا میں ایسا جو کہے ستر عورت جو ہے وہ گھٹنے سے لے کے سر تک ہوتا ہے؟ نہیں ہے نا. ستر کہاں تک ہے؟ ناف تک ہے نا. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی ننگے سر اس کی نماز نہیں ہوگی, وہ الگ مسئلہ ہے. نماز ہونا نہ ہونا, سر ڈھانپنا ایک الگ مسئلہ ہے. خضوع زینتکم عند کل مسجد, اس آیت کے تحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نماز سے پہلے سر ڈھانپنے کا کپڑا موجود ہے تو آپ سر ڈھانپ کے ہی نماز پڑھو. اللہ کہتا ہے نماز سے پہلے اپنی زینت مکمل کر لیا کرو. اور ابھی ہم نے سمجھا کہ زینت کی تکمیل سر ڈھانپنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بھائی نے کہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حج اور عمرے کے علاوہ ننگے سر نماز نہیں پڑھی, اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. نہیں یہ بے وجہ کا تشدد ہے. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر روایت ہے, صحابی کے نام مجھے یاد نہیں ہے, سو وہ مسجد کے اندر آیا, چادر سر پر تھی, اتار کے نا ایسے کندھے ایسے اس پر کوٹی پہ ٹانگی, نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی روایت ہے. آپ میں سے جو حوالہ دیکھنا چاہے بعد میں دیکھ لیں میرے ساتھ بیٹھ کے. بات برابر شاگرد نے پوچھا حضرت آپ آئے, سر پہ کپڑا تھا, آپ نے اتار دیا, آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. انہوں نے جواب میں کہا اس لیے کہ تجھ جیسے بے وقوف کو پتہ لگ جائے اللہ کے رسول نے ایسے بھی نماز پڑھی. سمجھے ہیں بات کیوں نہیں؟ تو اس لیے اس کو کوئی شرط قرار نہیں دیا جا سکتا نماز کو. بھائی نے سوال کیا کہ تمام مسالک کے علماء مل کر مرزا علی کا رد کر رہے ہیں, پھر بھی فتنہ بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کام نہیں کر رہے ہیں, صرف علماء کر رہے ہیں. جیسے علی مرزا ہے نا, اس کے ساتھ سارے رافضی کام کر رہے ہیں, سارا سیکولر طبقہ کام کر رہا ہے, سارا ملحد طبقہ کام کر رہا ہے. کوئی رافضی یہ نہیں کہہ رہا نہیں میں اس کی ویڈیو شیئر کیوں کروں, میں کوئی عالم تھوڑی, میرا کام تھوڑی. اس کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کی دیر ہوتی ہے, ہر رافضی بچہ اس کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوتا ہے, بغیر دیکھے شیئر کرتا ہے اس کی ویڈیو. کیوں بتاتا ہے ہمارا کام کر رہا ہے. یا ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے, ہمارا کیا ہوگا 1.5 گھنٹے کی ویڈیو دیکھے گا بھی کون, شیئر کر رہا ہمارے او پھر یہ یار یہ سیف اللہ بھائی یار بڑا چھچورا پن کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی کہ یاد رکھیں اس بات کو, کوئی بھی فتنے کی سرکوبی عوامی سطح پر ہوتی ہے, عوامی سطح پر.
عوامی شکار ہوتی ہے نا فتنوں کا. اب اگر مثالیں آپ کی اصلاح ہو گئی, آپ بات کو سمجھ گئے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کے سامنے علماء کی ویڈیوز آتی ہیں فتنوں کے رد پر, آپ کا کام ہے انہیں آگے شیئر کریں. سوشل میڈیا کے مزاج کو سمجھو, جب تک ویڈیو وائرل نہیں ہوتی تب تک کی ورڈز پہ نہیں آتی, جب تک کی ورڈز پہ نہیں آتی سرچنگ پہ نہیں آتی, اور جب تک سرچنگ پہ نہیں آتی ہر بندہ دیکھ نہیں پاتا. بتاؤ اذان کیوں دیتے ہوں؟ تاکہ اعلان سب تک پہنچے. بتاؤ ہم جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بات ہماری زیادہ لوگوں تک پہنچے. بتاؤ ریکارڈنگ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہو. شیئرنگ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے. وائرل کرنے کا مطلب ہے بچے بچے تک پہنچ جائے. مرزا جو تانا مارتا ہے نا کہ بچے کے موبائل میں پہنچ چکا ہوں, یہ اللہ کی قسم ہم پہنچ چکے ہوتے اس سے پہلے اگر ہمارے اپنے ساتھی ساتھ دیتے. ہمارے والوں کی ترجیحات ہی بہت ساری, جب ہمیں کرنے کے لیے کچھ دیکھیں نا, ہمارے پاس کرنے کے لیے کتنے سارے کام ہیں. بھینس حلال ہے حرام, قربانی 3 دن ہے 4 دن. جب ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں فلیٹ سے مردہ لڑکی کی لاش کیوں نکلی. وہ پوچھے تیرے گھر میں کام ہے, ساری انسانیت کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے, تیرے اوپر فتنے منڈلا رہے ہیں. یہ نہیں, اس کو لگایا نا ہم نے انسانیت کے لیے, تو اپنا کام کر لیں. یاد رکھیں اس بات کو, ہر بندہ اپنے تئیں دین کے کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار بنایا گیا, ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا, اس لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بھائی نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا یہ سوال کرنا لینے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لکھا سیدنا, اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لکھا حضرت. عمر کے لیے وہ کہہ رہا ہے ہمارے سردار, اور علی کے لیے کہہ رہا ہے حضرت. یہ تمیز اپنے اندر لائیں. دیکھو یاد رکھو اس بات کو, صحابہ ہونے کے حوالے سے سب صحابہ ایک برابر اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں, سوائے ان کے جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے کوئی فضیلت بیان کی ہو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ عمر جس رستے پہ گزرے اس رستے پہ شیطان, یا جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ علی سے محبت نہیں کر سکتا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر منافق. جس کے لیے جو فضیلت نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اس کا وہ اظہار ہوگا, اور باقی صحابے ہونے میں سب صحابہ, تو اسی لیے ان کی عزت بھی برابر ہوگی, ذرا بھی کسی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. نماز کا ٹائم ہو گیا, یہ 10 منٹ کے بعد جو ہے نا جو آپ کے سوالات ہیں وہ نماز کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ کر سکتے ہیں, نماز کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو کریں گے. بھائی نے سوال کے اندر کہا ہے کہ علامہ شہنشاہ نقوی نے ایک بیان میں کہا ہے, علامہ شہنشاہ نقوی وہ علامہ ہے, اب آپ اندازہ کرو ذرا اس بات کو کہ مرزا نے کبھی عربی کا ایک لفظ نہیں پڑھا. اب وہ آپ کی نظر میں ایک محقق ہوتا ہے, اور یہ نقوی جس نے کتب المتون کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کھول کے, سوائے قصے کہانیوں کو, اس کو آپ کہہ رہو علامہ. یہ ہمارا حال ہے نا یار. کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان سے کہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے, اللہ کی بات کو مانیں گے. پھر سورہ انفال آیت نمبر 74 کا حوالہ دیا اور ترجمہ لکھا ہے کہ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور مدد کی, نصرت کی, وہ اصل مومن ہے. اچھا سورہ انفال مدینے میں نازل ہوئی تھی بھائی, اور مراد انصار ہیں. مراد کون لوگ ہیں؟ اور جمع کا صیغہ بھی آیا آیت کے اندر, کوئی فرد واحد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کے؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم علامہ صاحب کی خدمت کے اندر یہ کہیں گے علامہ صاحب آپ کو کون کہہ رہا آپ ہمارے مانو, آپ نبی کے مانو نا. صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ابو طالب نے آپ کی تائید کی, نصرت کی, آپ کے چچا ہیں, آپ کے ہونے کا ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ تو آپ کے اندر کہا بالکل میرے ہونے کا انہیں فائدہ ہوا ہے نا. انہیں جہنم میں ٹخنوں تک رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے کھولتا ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے. تو یہ ہماری نہیں مانو, کس کی مانو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نے کہا کہ جی علامہ جواد نقوی پلس مرزا علی کے نزدیک صحابی کو گالی دینے کے سلسلے کو حضرت علی
یہ بھائی نے چائنیز میں لکھا ہے، مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا. بہرحال یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں، یہ بھائی اس کی تصحیح کر لیجیے گا لے کے، مجھے چائنیز نہیں آتی. بھائی نے سوال کے اندر کہا ہے کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت سے ملوکیت تک میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ حضرت امیر معاویہ کو شام کی گورنری سے معزول کر دیا تھا. کیا یہ انتظامی طور پر درست فیصلہ تھا؟ اگر اس فیصلے کو ڈیلے کر دیتے تو جنگ صفین اور جنگ جمل نہ ہوتی، اور اگر اس وقت تک قصاص عثمان. بہرحال یہ میں تھوڑا سا سمجھاؤں اس سوال کو، میں آپ کو اس کو واضح کر دیتا ہوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول نہیں کیا، یہ روایت ثابت نہیں ہے. اب وہ چاہے مودودی لکھے کوئی بھی لکھے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط لے کر گئے نا بیعت کے لیے، ان میں سے کسی نے جا کر یہ نہیں کہا کہ تم یہاں اب تک اس منصب پر بیٹھے کیسے ہو جبکہ تم معزول کر دیے گئے، پہلے تو یہ بتاؤ. کسی نے بھی نہیں کہا، کسی خط کے اندر یہ متن موجود ہے، لہٰذا یہ روایت ثابت نہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ علی کے اس فیصلے سے یہ ہوتا اور وہ ہوتا، ایک میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ یہ ہماری آپ کی سیاسی بصیرت ہے نا، اس سے جمہوریت کی پھپھوندی لگی ہوئی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سیاسی بصیرت تھی نا، اس کو خلافت کا سونا لگا ہوا تھا. وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے نا سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے. کس کو کس منصب پہ رکھنا ہے، کس کو ہٹانا ہے، کیا معاملہ ہے، وہ ہم سے بہتر جانتے تھے. فرض کر دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ معاویہ کو معزول کر دو، تو یہ سب سے بہترین فیصلہ تھا. یہ سب سے بہترین فیصلہ تھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ جاننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی چیز کا انتصاب ان کی طرف جب ہوگا جب وہ ثابت نہیں ہوگی تو پھر اس کو رد کیا جائے گا. بس یہ پھر نماز کے بعد سوالات کریں گے. 5 منٹ رہ گئے اذان کے اندر. بھائی نے سوال کیا کیا یزید فاسق و فاجر تھا؟ اگر ایسا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے اس سے خلافت کے لیے کیوں منتخب کیا اور اس کی بیعت کیوں کروانا چاہتے تھے؟ وہ فاسق و فاجر نہیں تھا، اس سے فسق و فجور ثابت نہیں ہے. بلکہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع اور اس کے ساتھیوں نے آ کر یہ کہا کہ یزید شراب پیتا ہے. انہوں نے کہا تم اس کے ساتھ بیٹھ کے پیتے ہو؟ جواب کے اندر کہا کہ نہیں حضرت ہم تو نہیں پیتے. اچھا تو اگر تم اس کے ساتھ بیٹھ کر شراب نہیں پیتے ہو تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ یہ کام تو وہ اپنی نجی مجلسوں میں کرتا ہوگا نا، کھلے عام پیتا پھرتا نجی مجلسوں میں کرتا ہوگا نا. تو نجی مجلس کے کسی آدمی نے یا تو تمہیں پتا ہوگا، اس کا حوالہ دے دو کہ فلاں نے ہمیں بتایا. اور یا اگر تم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے ہو اس کا اقرار کر لو. یوں آپ نے ان کو وہاں سے بھگایا اور ساتھ میں یہ جملہ کہا کہ میں اس کے پاس اتنا عرصہ رہا ہوں، میں نے اس کو نماز کا پابند پایا ہے، علماء کی قدر کرنے والا پایا ہے، بڑوں کی عزت کرنے والا پایا ہے. تو یہ محمد بن حنفیہ جو کہ حسین رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، ان کی طرف سے یزید کا تعارف ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ فسق و فجور اس سے ثابت نہیں ہے. بھائی نے سوال کیا کہ سبیل کی شرعی حیثیت اگر حرام ہے تو ایسی سبیل لگانے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں سے اس کو اٹھائیں باہر. دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سبیل لگانے والوں کو بتائیں صوموا یوم التاسع والعاشر وخالفوا الیہود، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو. صحیح ہے بھائی؟ اس کو بولو دیکھو بھائی ہمیں کرنی ہے یہودیوں کی مخالفت. کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. تو کھانا پینا کرو بند. جو آج کے دن کھانے پینے آئے وہ کون ہے؟ یہودی. جو آج کے دن کھانے پینے آئے وہ کون ہے؟ صحیح ہے، ہمیں ان کا کرنا بائک. اور سبیل لگانی ہے، کیا کرو ہاسپٹلس میں لے جا کے لگا دو اور ہمیشہ کے لیے لگا دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر پیاسوں کو پانی پلانا 9 اور 10 کو نہیں رکھا، مستقل رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبیل لگانی ہے، ہاسپٹلس میں لگاؤ، مسافر خانوں کی طرف لگاؤ، کچے علاقوں کی طرف لگاؤ، فصلوں کی طرف لگاؤ. جہاں ضرورت ہے وہاں پانی کا اہتمام کرو. دوسرے لفظوں بھائی نے سوال کیا کہ شیعہ رافضیوں کی مجالسیں میں جانا یا ان کے دروس سننا کیسا ہے؟ فالتو ہے، فارغ ہیں آپ.
کرنے کو کوئی کام نہیں. اب تو میرے پاس سارا علم بھی آ گیا ہے، میں نے سارے علماء کو بھی سن لیا ہے، مجھے ہر چیز سمجھ میں آ گئی ہے. ایسا ہے؟ میں بین الاقوامی حالات سے واقف ہوں، ملکی سیاست مجھے پتہ ہے، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی ہے، اپنے رشتہ داروں کی عیادت کر لی ہے، اپنے خاندان کے حالات پوچھ لیے، اپنے محلے داروں کے حالات پوچھ آیا ہوں، حتیٰ کہ بیوی کی بھی سن لیے. فارغ ہے، چلے جاؤ. اتنے فارغ دنیا میں نے تو کوئی آدمی نہیں دیکھا بھائی، اتنا فارغ میں نے نہیں دیکھا. اگر اتنے فارغ ہیں تو بھائی چلے جائیں، نہیں تو پھر بھائی نہیں جائیں، اپنے کرنے کا کام وہ کریں. بھائی نے سوال میں کہا خلافت اور ملوکیت میں کیا فرق ہے، کیا ملوکیت شریعت میں جائز ہے؟ خلافت اور ملوکیت میں صرف یہ فرق ہے کہ خلافت نظام حکومت سادگی سے ہوتی ہے، ملوکیت تھوڑا سا طریقے سے ہوتی ہے، تھوڑا سا میں ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے بس. دونوں طریقہ کار ایک ہی ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی بادشاہ اور کتاب و سنت کے مطابق بادشاہی کر رہا ہو، آپ کے پاس اس کے خلاف کیا دلیل ہے بتاؤ؟ اور اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی خلافت کے نام پر کتاب و سنت کی مخالفت کر رہا ہو تو کیا آپ کے پاس کرنے کا کیا کام؟ اس کی پیروی. ہمارے یہاں تو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے نہیں سمجھے بات. تو اس لیے سمجھے بات کو، خلافت اور ملکیت میں کوئی فرق نہیں، بلکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، معجم الکبیر کے اندر بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی تھی، پھر اس کے بعد خلافت اور رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو رحمت قرار دیا، پھر خلافت کو رحمت قرار دیا، پھر ساتھ ہی فرمایا ثم ملوکم و رحمہ، پھر ملوکیت اور رحمت ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوکیت کو بھی کیا قرار دیا؟ حدیث سے ثابت ہو گیا، ملوکیت بھی ثابت ہو گیا، اس کا رحمت ہونا بھی ثابت ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں. اور بھائی نے سوال میں کیا کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خلافت کا سب سے حقدار سمجھتے تھے؟ پتہ نہیں، ہمیں تو ایسے بھائی نے لکھ کے بھیجا بخاری 4108. آپ ابھی کھولیں بخاری 4108، اس میں یہ الفاظ دکھائیں اور مخاطب بھی دکھائیے گا کون لوگ تھے جن کے مخاطب وہ اپنے آپ کو خلافت کا سب سے حقدار بول رہے ہو اور اپنا نام لے رہے ہو. 4108 سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ ہمیں آپ کو بتاتا ہوں اصل واقعہ کیا ہے. اصل واقعہ یہ ہے کہ جب ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلافت کے انعقاد کے لیے جمع ہوئے تو اس وقت ایمرجنسی کے اندر یہ بات پتہ لگی تھی کہ وہاں پر انصار میں سے ایک شخص کو بطور خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الائمۃ من القریش، خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی، تو اس لیے انصار میں سے خلیفہ نہیں ہو سکتا. اب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں کھڑے ہو کر انصار کو مخاطب کر کے کریں تم میں سے جو شخص بھی اپنے آپ کو خلافت کا دعوے دار سمجھتا ہو وہ میرے سامنے ہے. اب بتاؤ، اب جس نے یہ پرچی لکھ کے بھیجی ہے وہ بتائے کیا اس وقت مدینے کے اندر انصار میں کوئی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار تھا؟ الائمۃ من القریش. معاویہ کون ہے؟ بنو امیہ. بنو امیہ کون ہے؟ قریش. انصار کون ہے؟ قریش نہیں. اس لیے معاویہ اپنی جگہ بالکل صحیح بول رہے ہیں. بھائی نے سوال میں کہا کیا ذکری فرقے والوں سے کوئی چیز جو ذبح کرتے ہیں لے کر کھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جس ذبح کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ. سورہ نام کیا ہے؟ ذکری، قادیانی، مسیحی، ہندو، ان میں سے کوئی شخص بھی ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ جب تک نہیں کھا سکتے جب تک ہم اس کے اسلام کا نہ بتاؤ. اس نے کھانے کے اوپر بسم اللہ نہ کہو، ذبح سے پہلے بسم اللہ نہ کہو، اس لیے نہیں کھا سکتے. بھائی نے سوال میں کہا ہے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ شروع دن سے خلافت کے طلبگار تھے؟ انہوں نے 6 ماہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کیوں نہ کی؟ نہیں. کس نے کہا؟ وہ تو بخاری میں آپ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھتے ہو، کم سے کم یہ تو دیکھو
کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا بھی ہوئے تھے؟ اب بھائی اب محققین حضرات، جو صحیح بخاری میں جہاں سے آپ یہ اٹھا رہے ہو کہ جو انہوں نے 6 مہینے ابو بکر کی بیعت نہیں کی، یہ تو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ کسی کی بات بتا رہے ہیں، وہ جو جس کا بتا رہے ہیں وہ مجہول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. جبکہ ہمیں مستدرک حاکم کی صحیح روایت سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جب یعنی بیعت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت لے کے مڑے، ادھر علی پیچھے کھڑے، آؤ علی بیعت کر لو، علی آگے بڑھے، انہوں نے بیعت کر لی. اور جس بھائی کو بھی روایت دیکھنی ہو درس کے بعد اگر مستدرک مسجد میں موجود ہے میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لے، کوئی مسئلہ. علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی خلافت کا طلبگار نہیں تھے، بلکہ جب عثمان شہید ہو گئے بلوائی ان کے دروازے پر پہنچے اور آگے کہا ہماری بیعت کرو. علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ ہی نہیں کھولا. یہ پہلے چلے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، وہاں سے زبیر بن عوام کے پاس، وہاں سے سعد بن ابی وقاص، وہاں سے فلاں، پھر گھوم گھام کے یہاں دوبارہ پہنچے. علی کو جاتے ہوئے وہ پکڑا، نہیں ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے. اور پھر آخر کے اندر یہ کہہ کر مالک بن اشتر نے کہا کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو ہم میں سے کسی کو پھر ہم پٹا دیں گے منبر پہ، پھر آپ ہم سے شکوہ نہیں کرنا. تب علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بیعت کی. ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا. علی نے تو اب یعنی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور اس وقت میں علی سے زیادہ خلافت کا حقدار تھا بھی کون؟ تھا کوئی؟ لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں علی کبھی بھی کرسی کے لالچی نہیں تھے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. دوسرا سوال بھائی نے کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا سیدنا طلحہ و زبیر کے ساتھ کیا تنازع تھا؟ پتہ نہیں، آپ بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا، سوائے اس کے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. یہ حضرات کس کے ساتھ تھے؟ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف کو سپورٹ کرتے تھے، باقی تو کوئی تنازع تو کوئی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے ملعون مالک اشتر کو اپنا سپہ سالار اور صاحب خاص کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے. آپ جیسا ذمہ دار آدمی اگر وہاں ہوتا تو علی مالک اشتر کو اپنا نائب کیوں بناتے؟ آپ کو بناتے نا. آپ مجھے اس وقت میں مدینے کے اندر کوئی ایسا آدمی بنا دو، دکھا دو وہ مدینے میں موجود ہو، سپہ سالار بنائے جانے کے لائق ہو، اور علی نہ بنا رہے ہو. مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اس وقت میں کہ قصاص عثمان نہیں ہو رہا، ناراض ہو کر مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی شام معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گیا، خود علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل چلے گئے تھے. تو آپ یہ کہ علی نے مالک اشتر کو بنا دیا. مالک اشتر آپ کیوں؟ آپ ہوتے آپ کو کمانڈر بناتے، ٹینشن ہی نہیں. ہمارا اتنا ذمہ دار بھائی نے سوال میں کہا میں نے مرزا یا بابا اسحاق کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کیا، جبکہ وہ بھی ثابت ہے. اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا اس میں پہلے ایک نقطہ سمجھیں، جبکہ وہ بھی صحابی تھے، یہ ہے نقطہ سب سے پہلا غور کرو، جبکہ وہ بھی صحابی تھے. مانعین زکوٰۃ میں سے ایک ایک کر کے، زیادہ نہیں سب معاف، 10 صحابی دکھائیں. مانعین زکوٰۃ میں سے اپنی مرضی کے 10 افراد اٹھا کے ان کا صحابی ہونا ثابت کریں، کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لے کے آئے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کی تائید کی، آپ کے ساتھ مل کے دین کی خدمت کی، عبادتیں کی، اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی ہیں. مانعین زکوٰۃ اگر ایسے ہی ہوتے ان کو شروع دن سے پتا ہوتا نا کہ خلافت کا زکوٰۃ دینے کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین کو دی جاتی ہے. یہ نیا شگوفہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، یہ اس بات کو نہیں جانتے تھے. اور جہاں تک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو اس سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے مسلمان بھی تھے. ہاں پھر وہی بات ہے کہ اس میں کوئی 10 بندے آپ مجھے ایسے دکھا دیں جو ثابت، 10 چھوڑے 5 دکھا دیں، 5 چھوڑے 3 دکھا دیں، یہ تو آسان ہے. 3 دکھا دیں کہ وہ صحابی تھے. اور پھر اس کے علاوہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا علی آپ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا اہل قبلہ کو قتل کریں گے، تو انہوں نے جواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی
ہماری طرح قربانی کی، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھا، اس نے اپنے جان اور مال کو ہم سے محفوظ کر لیا سوائے اللہ کے حق کے۔ ابو بکر نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ نماز مسلمانوں کے امام کے ساتھ ہماری طرح نماز، ہماری طرح قربانی، نماز مسلمانوں کے امام کے ساتھ، قربانی مسلمانوں کے امام کے ساتھ، حج مسلمانوں کے امام کے ساتھ، جہاد مسلمانوں کے امام کے ساتھ، تو زکوٰۃ مسلمانوں کے امام کے ساتھ ہوگی۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، کل یہ کہیں گے ہم ابو بکر کی عمارت میں حج نہیں کریں گے، پرسوں کہیں گے کہ جی ہم ابو بکر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے، اس سے اگلے دن کہیں گے ابو بکر کی عمارت میں جہاد نہیں کریں گے، تو یوں دین کا تو مذاق بن جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اور دیکھو نا اچھا ہوا نا، جیسی تلوار نکلی باہر سب سیدھے ہو گئے تھے، سب نے دیے پیسے نہیں زکوٰۃ کے۔ یہ اچھا والا علاج ہوتا ہے، مارشل لا اچھا علاج ہوتا ہے، مارشل لا بعض قوموں کا اچھا علاج ہوتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں ناراض ہو جاتے ہیں، بہت سارے بھائی ابھی ہونا شروع ہو گئے۔ بھائی نے سوال کیا کہ حدیث ٹھیک ہے، بریکٹ میں لکھا عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کر گئی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جہنم کی طرف میری اصلاح کریں۔ بالکل صحیح حدیث ہے، متواتر روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، متواتر روایت ہے۔ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اس حدیث کے راوی بتاتا ہوں، ایسے بطور تبرک بتا رہا ہوں، آپ ہم بھی دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری معروف، دوسرے راوی علی، اور تیسرے راوی ہے عمر بن عاص۔ اور آپ کو پتا ہے چوتھے راوی کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ چوتھے راوی کون ہے حدیث عمار کے؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی اس میں موجود ہے، ایک دن عمار بیمار ہوئے، معاویہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عمار کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ بڑی اپنی ذمہ داریوں کو بڑا آگے بڑھ کے نبھانے والے آدمی تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عمار معلوم کرنے چلے گئے۔ ساتھی جو ساتھ میں دوسرے کا حضرت ایسا کیا ہوا؟ اور جواب کے اندر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی، اور عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کو شہید کرنے والا جہنمی ہے۔ اب بھائی کون سنا رہا ہے یہ حدیث؟ یہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ بھائی نے سوال کے اندر کہا السلام علیکم، عذرائے کرم 2812 کی وضاحت کر دیں، کیا چیز ہوتی ہے 2812؟ یہ 2812 کیا چیز ہے؟ کوئی تعویذ ہے؟ جیسے 786 ایک قوم کا تعویذ ہے، ایسے مرزا جہلمی کے پیروکاروں کا تعویذ کیا ہے؟ لگتا برا ہے لیکن خود ہی سوچو نا، بدتمیزی سی نہیں ہے، حدیث لکھو نا، ثواب بھی ملے گا، زیادہ نہیں، اس میں صرف اتنا بھی لکھو گے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہی ثواب درود لکھنے والے کے لیے بھی ہے۔ خطیب بغدادی نے الکفایہ میں لکھا ہے، تو سمجھو ذرا بات، حدیث لکھ دیتے تو کتنا تمہیں ثواب بھی ملتا نا، اور اس سے تمیز پیدا ہوتی کہ یہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے 2812، نمبر ہمارا دین نہیں ہے، ایسی ایک تمیز بتا رہا۔ اچھا بھائی حدیث 2812 کو سمجھے ذرا بات کو نا۔ حدیث 2812 یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار تجھے ایک باغی جماعت شہید کرے گی، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ بھائی یہ ٹھیک ہو گیا مکمل؟ اب اس کے بعد جو آپ چاہ رہے تھے وہ آپ لکھ کے بھیجیں، کل کو یہ نہیں کہہ دیے گا ہم نے سوال کیا تھا سیف اللہ بھائی نے جواب نہیں دیا، اس میں یہ لکھ کے بھیجیے گا ساتھ میں۔ بھائی نے کہا کہ جب امیر معاویہ منبر پر گالیاں معاف، اچھا بھائی نے سوال میں کہا کہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت امیر معاویہ منبر پہ گالیاں دلواتے تھے اور حضرت علی نے معاف نہیں کیا امیر معاویہ کو، شیعہ مذہب کے مطابق نا مسئلہ لے مسئلہ بھائی دیکھو لکھنے والے نے شروع میں خود کہا ہے نا شیعہ مذہب کے مطابق، اس نے شیعہ بھی لکھا لفظ ساتھ میں مذہب بھی لکھا، تو دوسرے مذہب کی بات تمہارے لیے دلیل ہے؟
تو کیوں اس کو بطور حجت نقل کر رہے ہو؟ یہ کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ ایسی بول. اور دوسرا ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، الاسناد من الدین فینظر کیف تاخذ دینی، یہ سند تمہارا دین ہوتی ہے، دیکھا کرو اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم شیعہ مذہب سے لے، کیا عیسائی مذہب سے لے آؤ، پر سند تو لاؤ، وہ ثابت تو ہو. تو ہمیں پتہ لگے گا کہ حضرت معاویہ گالیاں دلواتے تھے. صحیح سند سے ہمیں تو آج تک نہیں پتہ لگا حضرت معاویہ منبروں سے گالیاں دلواتے تھے. بھائی نے سوال میں کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یزید کو کتنا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، یا وہ بری ذمہ ہے؟ نہیں بھائی، ہم اس کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے والد کو شہید کیا یزید، اس وقت شاید اپنی ماں کی پیٹ میں تھا. ان کا بڑا بھائی شہید ہوئے، یزید اس وقت لڑکا سا ہوگا، اور پھر حسین شہید ہو گئے. اب بتاؤ ہم یزید کو کیسے ذمہ دار مانے؟ ہم ان کو ذمہ دار پہلے کیوں نہ مانے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے علی کو شہید کیا، جنہوں نے حسن کو شہید کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ ہم اصل قاتلوں کو کیوں جانے دیں؟ انہیں کیوں بری الذمہ بنائیں؟ ہاں، ان اصل قاتلوں کے ساتھ اگر یزید کھڑا ہوا مل جائے نا تو یزید پکا قاتل ہے، کون انکار کر رہا ہے؟ پکا. پھر اس کے بعد بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو 5واں یا 6واں خلیفہ قرار دیا جا سکتا ہے. بھائی بالکل آپ اندازہ کریں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے سوال کیا عبد الرحمن بن ابی ملیکہ نے کہ امیر المومنین معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے، کیا کہا ابن ابی ملیکہ نے؟ امیر المومنین معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو ابن عباس نے جواب کے اندر کہا وہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، فقیہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا تو نے امیر المومنین کیوں کہہ رہا ہے؟ اور یہیں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. جو بعض لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی جو کتاب ہے نا وہ رجال والی، اس سے ایک بے سند قول لاتے ہیں کہ جی وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے منہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین سنتے تھے اس کو 10 کوڑے مارتے تھے. پہلے تو یہ بے سند ہے، اسی سند لاؤ، یہ کہاں ہے؟ اور دوسرا ہمیں پتہ لگا صحیح بخاری کی روایت کے خلاف ہے، صحابہ تو خود انہیں امیر المومنین کہتے تھے، تو کیا وہ کوڑوں کے حقدار تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ چل بچے انشاءاللہ نماز کے بعد